الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ مبارک تقریب جس میں ہمارے محترم جناب سید ثناء اللہ شاہ صاحب کے بیٹے سید حسن شاہ نے قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، انتہائی بابرکت یہ محفل ہے اور مبارکباد کے مستحق ہیں جناب سید ثناء اللہ شاہ صاحب کہ جن کے ماشاءاللہ 2 بیٹوں نے تراویح میں قرآن پاک تکمیل کیا۔ ان کے ساتھ ان کے گھر والے، ان کے دوست احباب اور بالخصوص جن احباب نے مکمل تراویح پڑھی، تمام احباب مبارک کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک شاہ صاحب کے بیٹوں کا سنانا اور احباب کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ اب میں تلاوت قرآن پاک کے لیے ملتمس ہوں ہمارے محترم جناب مفتی محمد احمد صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے اس بابرکت محفل کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ اس وقت یہاں ایک اہم عظیم الشان عبادت کی تکمیل ہوئی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ جب کسی عبادت کے اللہ پاک توفیق عطا فرماتے ہیں تو شریعت کی تعلیم یہ ہے قرآن کریم کی کہ اس کی قبولیت کی دعا کی جائے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر نو فرمائی۔
تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی وہ یہ دعا تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کیا اللہ آپ نے ہمیں اس خانہ کعبہ کی تعمیر نو دوبارہ تعمیر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، یہ آپ کا گویا ہم پہ فضل ہے۔ تو جیسے آپ نے اپنے فضل سے ہمیں یہ عبادت کی توفیق عطا فرمائی، ایسے ہی فضل سے اپنے فضل سے اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی عطا فرما۔ گویا سبق یہ ملا کہ عبادت کتنی بھی عظیم الشان ہو لیکن اس کی قبولیت کی دعا کرنا یہ پھر بھی گویا انسان کے ذمے ہے، اس لیے کہ اللہ کی شان ایسی ہے کہ ان کی شان کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتا، وہ کسی کی عبادت کے محتاج نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر سارے دنیا کے انسان اس متقی کی طرح بن جائیں جو انسانوں میں سب سے زیادہ متقی ہے تو اللہ پاک کی بادشاہت میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہونے لگا، اور فرمایا کہ اگر سارے کے سارے اس نافرمان کی طرح ہو جائیں جو انسانوں میں سب سے زیادہ نافرمان ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، تو اللہ کی بادشاہت میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آنے لگی۔ تو اس لیے آج ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہم یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ گویا جب عبادت کی قبولیت کی دعا کی جاتی ہے تو انسان اپنی نفی کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ یہ آپ نے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں اہل ایمان کی علامت یہ بیان کی گئی کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، قیام میں، رکوع میں، سجود میں، تلاوت میں ان کی راتیں گزرتی ہیں، لیکن وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت وہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں، رو رو کے اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے پتہ نہیں انہوں نے کوئی شاید گناہ میں رات گزاری نہیں، تو اس بات کی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ آپ نے تو ہمیں توفیق عطا فرمائی لیکن ہم آپ کی شان عبادت نہیں کر سکے، اب جیسے آپ نے اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائی ایسے ہی اپنے فضل سے اس عبادت کو قبول بھی فرما لیں۔ اور ایک ہم ہے کہ صبح کی نماز پڑھی نہ پڑھی، اور اگر کسی نے سمجھانے کی کوئی بات بھی کی تو ہم کہتے ہیں اللہ بڑے غفور رحیم ہے۔ بھئی اللہ پاک تو بڑے غفور رحیم ہے، اللہ پاک ہی نے ارشاد فرمایا کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو بتلا دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں، بڑا رحم کرنے والا ہوں، لیکن فرمایا ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ ورنہ عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ تو انسان جو جنت میں جائے گا وہ اپنے اعمال کی بدولت نہیں جائے گا اللہ کے فضل سے، لیکن اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ لیکن اللہ پاک نے ہمیں یہ بھی بتلا دیا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ میری رحمت جو ہے وہ نیک لوگوں کے قریب ہے، یعنی میری رحمت کا معاملہ جو ہے وہ نیک لوگوں سے ہوگا۔ اگرچہ ہر آدمی جنت میں جو بھی جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا، لیکن اللہ کی رحمت ہوگی نیک لوگوں پر ہوگی، اس لیے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میری رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے۔ تو اس لیے ایک تو ہم نے یہی دعا کرنی کہ اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اور ہمیں جس طرح اب اس مرتبہ ہمیں توفیق عطا فرمائی، تو جب انسان عبادت کی قبولیت کی دعا کرتا ہے ساتھ ساتھ شکر کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اس عبادت میں گویا شکر پہ اللہ پاک کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تو جب ہم شکر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بار بار اس عبادت کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پہ صرف قبولیت کی دعا نہیں کی بلکہ مزید دعائیں بھی کی، اور پھر ربنا ہب لنا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، اور پھر مکہ مکرمہ کے شہر بنانے کی دعا، اور یہ دعا کہ اللہ ان کو رزق بھیج، پھلوں کا رزق، بہت ساری دعائیں کی۔ تو لہٰذا ہم نے بھی یہ ساری دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ پاک اس موقع پر چونکہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، تو ہمیں امید ہے اللہ پاک کی رحمت سے کہ انشاءاللہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اب میں التماس کروں گا جناب سید ثناء اللہ شاہ صاحب سے کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ماشاءاللہ ان کے 2 بیٹوں نے قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، اور ان مبارک گھڑیوں میں جن کو انہوں نے بہت زیادہ یاد کیا وہ ان کے والد گرامی ہیں جو اس وقت لاہور میں ہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی صحت تندرستی دے، اور ان کے والد صاحب کی جگہ پہ ہمارے شہر کی دل عزیز شخصیت ہمارے محترم جناب قاری محمد ایوب صاحب ان کی سرپرستی کر رہے ہیں۔
یہ بھی ان کے لیے شرف کی بات ہے۔ اللہ پاک قاری صاحب کو بھی صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو اب میں بلا تاخیر جناب سید ثناء اللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس موقع پر اپنے خیالات دوستوں سے سانجھے کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت کی مفتی صاحب نے تو قبل ہی علیہ کو سے کہا، تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا خوبصورت اس موقع میں میں نے تلاوت کی، اور میری خواہش بھی تھی اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے۔ میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے آتف نے 2 بیٹوں کا کہا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں کہتا ہوں کہ 4 بیٹوں میں قرآن کی ساتھ عطا چاہتے ہیں۔ اور اس کا کو یہ شرف یہ ہے کہ میں جب فرض پہ کھڑا ہوا تو میرے ایک دوست کا فون آیا ریاض احمد کا لاہور سے، تو مجھے کہنے لگا کہ شاہ صاحب آپ کے خاندان میں کتنے حافظ ہیں؟ تو میں سوچ میں گم ہو گیا، اور میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو میں حیران ہوا کہ پہلے میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے چاچا جان، 3 پھپھو، میری ایک سسٹر، ایک بھائی، اور میرے بھانجے تقریباً 6-7 حافظ ہیں، میرے بھتیجا 2 بھتیجے۔ اس طرح میں نے گننا شروع کیا تو میں گم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی سعادت بخشی ہے میرے خاندان کو۔ تو ہزاروں کی تعداد میں میری ایک پھپھو تھی، ان کی ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کروایا۔ ڈاکٹر اسلم صدیقی صاحب کی جو وائف تھی، اللہ تعالیٰ انہیں بڑی کہ رحمت کرے، پچھلے سال ان کی وفات ہوئی۔ تو ابھی 1 گھنٹہ پہلے دادا جان سے بات ہوئی حسن کی، میں نے کہا کہ اس کی خواہش ہے سے آپ سے بات کرے، تو وہ اتنے خوش ہوئے، اتنی بہت انہوں نے دعائیں دی، علی نے بھی بات کی، گھر والوں نے بھی بات کی، تو ان کی کمی تو محسوس ہوتی ہے۔ تو اصل میں 2 شکرانے کے طور پہ جو مجھے 2 واقعہ یاد ہے، تو میں اگر اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ ہے تو میں اس میں بڑا امید ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ جو میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ جن کے بیٹے حافظ ہوں تو اس کے بعد وہ جنتی ہوتے ہیں، تو میں اس لیے بڑا سرشار رہتا ہوں کہ میں جیسا بھی ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ، اور اس کا سے امید بھی رکھنی چاہیے بخشش کی۔ تو اس حوالے سے میں اپنے بیٹوں کا بھی شکر گزار ہوں، اور ان کی والدہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ سر ہمراہ طے کہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، اور وہ یہ مبارکباد کے مستقل اس کی بہنیں خدمت میں پیش اور دادا جان کی دعائیں۔ 1-2 واقعات میں آپ کو صرف سنانا چاہتا ہوں کیونکہ قریوب صاحب کے حوالے سے ہیں تو مجھے یاد پڑے تو مجھے بڑی سرشاری ہوئی۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ دادا جان اکثر یہ ذکر کرتے تھے کہ میرے قریوب صاحب نے مجھے جب میں لے کے گیا تو قریوب صاحب نے مجھے بتایا کہ بچے روتے ہوئے آتے ہیں حفظ کرنے کے لیے۔ یہ علی پہلا بچہ ہے جو اپنے دادا جان کی انگلی پکڑ کے لے کے آیا کہ میں نے حفظ کرنا ہے۔ تو اس وقت میرا پونے تھا جب وہ حفظ کرنے کے لیے 5 میں تھا، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ جتنا بھی کریڈٹ جاتا ہے وہ دادا جان کو جاتا ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ 3 پوتے جو ہیں وہ آپ سے قرآن ہو، تو اللہ تعالیٰ یہ سب کے ان کو صحت و تندرستی دے۔ دوسرا واقعہ جو مجھے بڑا سرشار کرتا تو اس دن میں نے بڑا سوچا تو یہ صاحب صاحب کو یاد نہ ہو، میں نے ان کی دعوت کی آج سے 2 سال پہلے، مفتی صاحب موجود تھے تو وہ مچھلی کی میری خواہش تھی تو میں مچھلی کی دعوت کی، تو ادھر بیٹھے بیٹھے دادا جان نے کہا کہ یہ بڑی جب باپ کسی کا
اپنے بیٹے کی تعریف کرے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا سرشاری میں ہوتا ہے. تو وہ ایک سبق بھی تھا کہ بیٹا کتنی وہ سرشاری محسوس کرتا ہے. تو وہ قاری صاحب کو کہنے لگے کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، یہ ثناء اللہ نے بڑا اچھا یہ کرتا ہے، ارینج کرتا ہے، یہ بھائیوں میں سے اس کو بڑا سلیقہ ہے. تو مجھے یہ اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ میں بازار جاتا ہوں یا نئی جگہ جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ثناء اللہ شاہ کے ابو ہیں یہ. تو مجھے بڑا مجھے یوں لگا کہ مجھے انہوں نے انہیں سے پکڑ کے مجھے کھڑا کیا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یوں ہی میرے بیٹوں کو تندرستی سے دے اور میرے لیے تحفہ آخرت ہے، توشہ آخرت ہے. تو اپنے 2 شعروں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے کہ میں نے شیخ یونس صاحب کا، میرے ہمسائے ہیں، مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے بڑی طبیعت ناساز بھی ہوتی تھی بعض دفعہ، لیکن یہ کھڑے ہو کے بھی اس طرح مجھے پڑھتے تھے میرے بیٹے کے پیچھے. تو ان کے وجہ سے مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں نے اپنے پوری طرح بھی اپنے بیٹے کے پیچھے پڑھی. میں ان کا شکر گزار ہوں. اور جتنے بھی میرے دوست آئے ہیں میں سب کا نام لے دیتا ہوں. عبداللہ صاحب ہیں، ملک اختر صاحب ہیں، رانا صاحب ہیں، یہ ہمارے مرکزی سرپرست اعلیٰ صاحب واجب دستار ہیں، مفتی صاحب، جتنے بھی لوگ بھائی بشیر آئے ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں میرے گھر میں نے خوش آمدید کہتا ہوں. 2 شعر میں انہیں بھی اپنے لیے تحفہ آخرت سمجھتا ہوں کہ میں ہوں مٹی تو میرا رزق زمین تک ہی نہیں، میں ہوں مٹی تو میرا رزق زمین تک ہی نہیں، میں تو جنت میں بھی ایک پیڑ لگا سکتا ہوں، اور میں ہوں انسان میرا مٹی سے خمیر اٹھا ہے، میں ہوں انسان میرا مٹی سے خمیر اٹھا ہے، اپنے رونے سے مگر عرش لا سکتا ہوں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. بیٹے حسن شاہ، علی شاہ، اسامہ اور سالم، آپ لوگ جیتے جاگتے رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے. بس بیانات الحمدللہ حضرات نے سن لی ہیں. اب دعا ہوگی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے یہ بہت مبارک تقریب ہے، قرآن پاک کا ختم ہوا، اس میں شرکت یہ اللہ کی توفیق سے ہے. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. اور یہ گھرانہ حضرت سید حبیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مذہبی اور دینی، اللہ تعالیٰ نے دین کی عظمت خدمت کے لیے اس گھرانے کو قبول و منظور فرمایا تھا. حضرت شاہ صاحب ہمارے بزرگ ہے جامع مسجد، اور اسی طریقے سے شاہ صاحب یہ بھی جامع مسجد کی خدمت میں صدر بھی تھے، ہمیشہ صدر رہے. پھر آگے شاہ صاحب کے والد صاحب صدر رہے. ہر دینی تقریب کے اندر حضرت سید حبیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر آگے ان کے صاحبزادے حضرت سید حسن رسول اللہ شاہ صاحب، وہ ہماری بھی سرپرستی کرتے رہے، جامع مسجد کی خدمت میں بھی مصروف عمل رہے. اللہ پاک کو کوئی نیکی بزرگوں کی قبول فرماتے ہیں، اس کی برکت سے پھر اپنے دین کا نظام بھی اس خاندان میں جاری و ساری فرما دیتے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے جیسے سید ثناء اللہ شاہ صاحب نے بتلایا، پھوپھو بھی ان کی قرآن پاک کے حافظہ، چچا بھی، آگے بچے بھی، علی شاہ، حسن شاہ، اللہ پاک نے ان کو بھی اپنے قرآن کی حفظ کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے. اور ان کے چچا ہمارے والد صاحب بیمار تھے، تو چچا حافظ غلام مرزا صاحب، سید غلام مرزا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آخر قرآن پاک سنایا تھا جامع مسجد کے اندر. تو بہرحال یہ بہت بڑی نعمت ہے جامع مسجد کی خدمت جو ہے. پھر اسی کی نسبت سے، مناسبت سے یہ سلسلہ آگے جاری ہے. میں ان بچوں کو بھی مبارک دیتا ہوں، سید حسن ثناء اللہ شاہ صاحب کو بھی مبارک، بچوں کی علی شاہ صاحب اور حسن رسول اللہ شاہ صاحب اور اپنے حسن شاہ صاحب بچے، اور اسامہ صاحب، ان کا بھی قرآن پاک ختم ہو گیا.
سب کو مبارک ہے۔ اللہ پاک ان کا قرآن پاک پڑھنا اور آپ حضرات کا سننا قبول و منظور فرمائے، اور ہماری بھی سرپرستی ہمیشہ 27ویں میں نے پہلا قرآن پاک کا مصلح پڑھا، سید حبیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کھڑے تھے، بڑی دعائیں دی کہ اللہ پاک اس بچے کو قرآن پاک کی اسی طریقے سے توفیق عطا فرماتے رہیں۔ پھر اسی کی توفیق سے 40 سال میں نے بھی الحمدللہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں قرآن پاک سنایا۔ اب آگے ہمارے بانجے مفتی صاحب سنا رہے ہیں، اللہ پاک یہ سلسلہ جاری و ساری رکھے۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك۔ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرما۔ یا الہ العالمین، مبارک محفل ہے، اللہ تیرا وعدہ ہے قرآن پاک کے ختم کی تکمیل۔ اللہ تیرے حبیب نے فرمایا، اللہ پاک اللہ حبیب فرماتے ہیں کہ میرا اللہ فرماتا ہے جس محفل میں تقریب میں شرکت کرے گا، دعائیں مانگے گا رب تعالیٰ سے، اللہ پاک اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، عالم اسلام کی یا اللہ ان کی سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ملک کی عالمگیر ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ قرآن پاک مبارک یہ محفل ہے، مبارک مہینہ ہے، اس کی برکت سے اللہ اس وبا سے پورے عالم اسلام کو، پاکستانیوں کو، حرمین شریف ہیں، پوری انسانیت، پوری دنیا کو نجات نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، ہم بے بس ہیں، ہمارے یا اللہ اتنی سخت نہیں ہے، کسی آزمائش میں مبتلا نہ کیجیے ہو، قرآن پاک کی برکت سے اس پریشانی سے مصیبت سے ہم سب کی اللہ نجات نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، گھر کو یا اللہ دن دگنی رات دگنی ترقی نصیب فرما۔ ہمارے بزرگ تھے سید حبیب اللہ شاہ صاحب، اللہ پاک ان کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ ان کی والدہ دادی صاحبہ بھی اور ان کی والدہ صاحبہ مبلغ اسلام تھی، بڑی دین کی خدمت کی، اللہ پاک ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے، ان کی قبروں کو بھی جنت کا باغ بنائے۔ اور ہمارے بزرگ ان کے والد محترم سید حسن نصر اللہ شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت کاملہ عطا فرمائے، پوری زندگی ہماری سرپرستی کی، قرآن پاک کے ختم پہ بہت بڑی سعادت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی اور انہیں سرپرستی فرمائی۔ اللہ ان کو صحت اور عافیت کاملہ عطا فرما، ان بچوں کو بھی سلامتی عطا فرما۔ جتنے بھی یہاں پر ہمارے ساتھی موجود ہیں، اللہ ان کو اپنی امان میں رکھنا، ان کو بھی عافیت کاملہ سے مالا مال فرمانا، ہر حاجت کو پورا فرمانا۔ یا اللہ کریم روزے داروں کے روزوں کو قبول فرما، نماز تراویح کو قبول فرما۔ یا اللہ تیری وہ رحمت کو سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، بخشش اور معافی کے فیصلے فرما دیجیے۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ارحم الراحمین ہے، آپ اکرم الاکرمین ہیں، رحم و کرم والا معاملہ فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔